دو تنظیموں کلائمیٹ انالیٹکس اور نیو کلائمیٹ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے بنایا جانے والا خود مختار سائنسی پروجیکٹ دی کلائمیٹ ایکشن ٹریکر 2009 سے پالیسی سازوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں پر تجزیہ فراہم کر رہا ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں جاری کوپ 29 کانفرنس کے دوران کلائمیٹ ایکشن ٹریکر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کئی ممالک کے انفرادی منصوبوں کے باوجود دنیا کا درجہ حرارت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ نئے تجزیے ایسے اشارے دے رہے ہیں کہ امریکہ اور چین میں گلوبل وارمنگ کے باعث درجہ حرارت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ کلائمیٹ ایکشن ٹریکر کے مطابق یہ 3 سالہ تعطل ثابت کر رہا ہے کہ تیزی سے رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں اور ان سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسیز میں ربط نہیں ہے۔ صدی کے اختتام کے لیے ہم ایک بار پھر درجہ حرارت کے اسی تخمینے کی طرف جا رہے ہیں جو تقریباً 2.7 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت کچھ نہیں بدلا، لیکن ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ قابل تجدید توانائی کے سلسلے میں کچھ ترقی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ناقابل تجدید ایندھن اور اس کی صنعت میں اب بھی بہت زیادہ ترقی اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ کوپ 29 میں اس پہلو پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کہ امیر ملک غریب ممالک کو اپنے توانائی کے نظام کو کاربن سے پاک بنانے اور کلائمیٹ چینج کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے کیسے رقوم ادا کریں گے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے ترقی پذیر ممالک کو تقریباً $10 کھرب سالانہ کی ضرورت ہے، اور باکو مذاکرات میں ترقی پذیر ممالک کا اتحاد سالانہ $13 کھرب امداد کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تاہم کچھ ماہرین ماحولیات ترقی یافتہ ممالک کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے جن موسمیاتی آفات کا مشاہدہ کیا ہے، چاہے وہ نیپال میں آنے والے بڑے سیلاب ہوں جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے، یا اسپین میں آنے والے سیلاب ہوں، سیاسی نظام، سیاستدان کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے۔ میرے خیال میں یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں ہر جگہ لوگوں کو تشویش ہونی چاہیے، اور ذاتی طور پر یہاں اس کوپ کانفرنس میں بیٹھ کر گیس اور تیل کے بارے میں باتیں سننا جیسے وہ خدا کی طرف سے فراہم کردہ چیزیں ہیں، جیسے گویا ان کے پاس انہیں مستقل استعمال کرنے کا حق ہے۔ اب یہ 19ویں کوپ کانفرنس ہے اور اس قسم کی گفتگو کو ختم ہونے کا وقت بہت پہلے گزر چکا تھا۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ معدنی ذرائع جیسے کوئلہ، قدرتی گیس، خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ کو جلا کر ایندھن بنانا ہے، جو قدرتی آفات جیسے خشک سالی، سیلاب اور موسموں میں نقصان دہ اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔